السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ اسٹوڈنٹس، آج کے اس لیکچر میں ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک پر جو کہ ہر اسٹوڈنٹ کا مسئلہ ہے۔ ہر اسٹوڈنٹس اس کا آنسر جاننا چاہتا ہے کہ لٹریچر کے ایگزام میں پرفیکٹ آنسرز کیسے لکھیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس کو لٹریچر سمجھ تو آ جاتا ہے، وہ لٹریچر کے کانسیپٹس کو ایزیلی سمجھ لیتے ہیں، انہیں پیپر اٹیمپٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، وہ ایزیلی آنسر لکھ سکتے ہیں، لیکن جب وہ آنسر لکھتے ہیں تو مارکس کم آتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہیں آنسر لکھنے کا پراپر میتھڈ ہی نہیں پتہ ہوتا، کیونکہ لٹریچر کا پیپر جسٹ آنسر لکھنے سے یا کانسیپٹ ایکسپلین کرنے سے پرفیکٹ نہیں بنتا، بلکہ ایک پراپر اسٹرکچر فالو کرنے سے پرفیکٹ بنتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کے لیکچر میں آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ گائیڈ کروں گی جو آپ کو ہائی اسکورنگ آنسرز لکھنے میں ہیلپ کرے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، سب سے پہلا سٹیپ آتا ہے کویسچن کو پراپرلی سمجھنا۔ اکثر اسٹوڈنٹس یہاں غلطی کر دیتے ہیں، وہ صرف کی ورڈز دیکھ کر لکھنا سٹارٹ کر دیتے ہیں، مطلب جو بھی کی ورڈ ہو وہ اسٹوڈنٹس ان کو دیکھ کر سمپلی ایکسپلینیشن سٹارٹ کر دیتے ہیں، بیچ میں ایگزامپل دے دیتے ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہم نے ایک پرفیکٹ آنسر لکھا ہے، جبکہ وہ پرفیکٹ نہیں ہوتا، بلکہ وہ تو کبھی کبھی غلط ہوتا ہے، اور غلط آنسر لکھنے پر ایگزامینر آپ کو مارکس دینے سے تو رہے۔ فار ایگزامپل، اگر کوئی کویسچن ہے جیسا کہ ڈسکس دا تھیم آف ایگزائل یا پھر کریٹیکلی انالائز دا کریکٹر، یہاں ڈسکس اور انالائز کا مطلب ڈفرینٹ ہوتا ہے۔ ڈسکس کا مطلب ہوتا ہے ایکسپلین پلس ایگزامپلس، یعنی کہ جو بھی ٹاپک ہے اسے ایکسپلین کرو اور اس کے ساتھ ساتھ ایگزامپلس دو، لیکن انالائز کا مطلب ہوتا ہے ڈیپ ایکسپلینیشن پلس انٹرپریٹیشن، مطلب جو بھی ایکسپلینیشن آپ لکھتے ہو اسے انٹرپریٹ بھی کرو، اسے انالائز بھی کرو، یعنی اپنے پوائنٹس کو خود کی انٹرپریٹیشنس کے ساتھ لکھو۔ سو اسٹوڈنٹس، پیپر اٹیمپٹ کرتے وقت ہمیشہ کویسچن کو 2-3 دفعہ پڑھو اور کی ورڈز انڈر لائن کرو، اور ہمیشہ کی ورڈز کے حساب سے ہی پیپر لکھنا سٹارٹ کرو۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سی کی ورڈ کا کیا مطلب ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں پلیز بتا دیجیے گا، میں اس پر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گی۔ سیکنڈ پوائنٹ ہے پلاننگ یور آنسر۔ لکھنے سے پہلے 2 منٹ پلاننگ کرو، سوچو انٹروڈکشن کیا ہوگا، 2-3 مین پوائنٹس کیا ہوگے، ایگزامپلس کون سے یوز کرنے ہیں۔ یہ اسٹیپ آپ کے آنسر کو آرگنائزڈ اور امپریسو بناتا ہے۔ اسٹوڈنٹس، لٹریچر کے پیپر میں ایگزامینر کو اٹریکٹ کرنے کا سب سے اسٹرانگ وے یہی ہے کہ اپنے پلاننگ کو آنسر شروع ہونے سے پہلے آنسر شیٹ پر ہی لکھو۔ سب سے پہلے لکھو انٹروڈکشن۔ آپ جن مین پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے ان کو انٹروڈکشن کے سب ہیڈنگس میں لکھو۔ اس کے بعد لکھو باڈی پیراگراف، اور باڈی پیراگراف میں آپ ان پوائنٹس کو آرگنائز کرو، اینڈ دین لکھو کنکلوژن، اور اس کے بعد ہی آپ اپنے آنسر کو سٹارٹ کرو۔ اس سے ہوگا یہ کہ ایگزامینر کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا کہ آپ نے اپنے آنسر میں لکھا کیا ہے۔ ان کو ڈیپلی آپ کے پیپر کو چیک کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، وہ بس جسٹ ٹریس کرے گا کہ آپ نے کون سے پوائنٹس کو ڈسکس کیا ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ اسٹرکچر فالو کرنا جانتے ہیں، جو کہ اس کو ایک وجہ دے گا آپ کو فل مارکس دینے کا۔ اب آتے ہیں انٹروڈکشن کے طرف۔ انٹروڈکشن آپ کے آنسر کا فرسٹ امپریشن ہوتا ہے، سو انٹروڈکشن کو ہمیشہ اسٹرانگ لکھو۔ ایک اسٹرانگ انٹروڈکشن ہمیشہ چیکر کو امپریس کرتا ہے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پوئم ہے اباؤٹ سیڈنس اور آپ ایسے لکھتے ہیں دس پوئم از اباؤٹ سیڈنس، سو یہ ایک ویک انٹروڈکشن ہوتا ہے جو کہ چیکر کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ایک ایوریج اسٹوڈنٹ ہے۔ لیکن اگر آپ یہ لکھو دس پوئم ایکسپلور دا تھیم آف ایگزسٹینشیل ڈسپیئر تھرو پاورفل امیجری اینڈ سمبولک لینگویج، سو یہ ایک اسٹرانگ انٹروڈکشن ہے ایز کمپیئر ٹو دا فرسٹ ون، جس سے چیکر کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ ایک جینیس اسٹوڈنٹ ہے، ایوریج نہیں۔ اور اسٹرانگ انٹروڈکشن لکھنے کے لیے ٹپس یہ ہے کہ پہلے ٹاپک انٹروڈیوس کرو، آتھر کا نام مینشن کرو، اور پھر جو پوائنٹس آپ ڈسکس کریں گے اپنے آنسر میں ان پوائنٹس کو بریفلی ڈسکس کرو۔ سو یہ تھا آپ کا انٹروڈکشن۔ انٹروڈکشن میں جسٹ مین پوائنٹس کو ڈسکس کرنا ہے فارمل لینگویج کے ساتھ، تاکہ چیکر امپریس ہو جائے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، کویسچن اٹیمپٹ کرنے کا سیکنڈ پارٹ ہے باڈی پیراگرافس۔ باڈی پیراگرافس میں آپ نے جن جن پوائنٹس کو انٹروڈکشن میں انٹروڈیوس کیا تھا ان پوائنٹس کو ایکسپلین کریں گے الگ الگ، ہر پوائنٹ پر ایک پیراگراف لکھیں گے، اور ہر پیراگراف میں پوائنٹ کو ایکسپلین کریں گے، ایگزامپل دیں گے پلس ریفرنسز دیں گے۔ فار ایگزامپل، اگر ایک پوائنٹ ہے کہ پوئٹ ایگزائل کو لونینس سے لنک کرتا ہے،
تو آپ اسے ایکسپلین کریں گے کہ ایگزائل صرف فزیکل سپریشن نہیں بلکہ ایموشنل بھی ہوتا ہے، اور اس طرح اور بھی پوائنٹس ایڈ کریں گے ایگزائل کو لونلینس سے لنک کر کے. اور دین ایگزامپلز میں آپ ٹیکسٹ کے ریفرنسز دیں گے. ایگزامپلز دینے سے آپ کا پوائنٹ اور بھی اسٹرانگ ہوتا ہے. اسی طرح ہر پیراگراف ایک آئیڈیا کور کرتا ہے. رینڈم باتیں لکھنے سے ہمیشہ دور رہے. جسٹ ان پوائنٹس کو، ان آئیڈیاز کو ڈیپلی ایکسپلین کرے. سو یہ تھا باڈی پیراگرافس، یعنی انٹروڈکشن میں آپ پوائنٹس کو انٹروڈیوس کریں گے، اینڈ باڈی پیراگرافس میں آپ ان پوائنٹس کو الگ الگ پیراگرافس میں ڈسکس کریں گے، انالائز کریں گے، اور ایگزامپلس کے ساتھ اپنے پوائنٹس کو اسٹرانگلی ایکسپلین کریں گے. اور اسی طرح ایگزامینر کو امپریس کرنے کا بیسٹ طریقہ ہے ٹیکسچول ریفرنسز یوز کرنا. ایک لٹریری پیپر میں ٹیکسچول ریفرنسز دینا بہت زیادہ ضروری ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ایگزیکٹ کوٹس یاد ہو، آپ ان کوٹس کو پیراپریز بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہر کسی کو ایگزیکٹ کوٹس یاد نہیں ہوتے. سو ریفرنسز میں کوٹس کے پیراپریز لکھنا بھی بیسٹ ہے. فار ایگزامپل، اگر آپ ایلینیشن پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں تو ضروری نہیں کہ آپ کسی ایلینیٹڈ کریکٹر کو ایگزیکٹلی کوٹ کریں، بلکہ آپ ایسا بھی لکھ سکتے ہیں کہ دا رائٹر شوز ایلینیشن تھرو دا کریکٹرز آئسولیشن. اور اسی طرح آپ کسی بھی سچویشن کو اپنے الفاظ میں ایکسپلین کر سکتے ہیں. اینڈ اندر موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ از، صرف سمری لکھنے سے مارکس کم ملتے ہیں. آپ کو انالائز کرنا ہوگا. وائی از دس امپورٹنٹ؟ رائٹرز کیا میسج دے رہا ہے؟ ریڈر پر کیا افیکٹ ہے؟ سو اپنے پوائنٹ کو آپ انالائز کریں گے، خود کی اوپینینز دیں گے. یہ آپ کو ہائی مارک زون میں لے جاتا ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی پیراگراف لکھنے کے لیے کچھ ٹپس کہ آپ اپنے پوائنٹس کو ایکسپلین کریں گے، اس کے ساتھ ٹیکسچول ریفرنسز دیں گے، اور اسے کریٹیکلی انالائز کریں گے. اینڈ لاسٹ ون ہے کنکلوژن کیسے لکھیں، کیونکہ پورا اسٹرکچر ہی یہی ہے: انٹروڈکشن، باڈی پیراگرافس، دین کنکلوژن. کنکلوژن میں مین آئیڈیاز کو ریپیٹ کرو اور ایک فائنل انسائٹ دو. کنکلوژن میں زیادہ کچھ نہیں لکھنا، جسٹ ان مین آئیڈیاز کو جو آپ نے باڈی پیراگراف میں لکھے ہیں ان کو ریپیٹ کرو. فار ایگزامپل، ان کنکلوژن the text highlights the psychological impact of exile and its deep connection with identity. آپ نے باڈی پیراگرافس میں ایگزائل بھی ڈسکس کیا ہوگا، اس کے امپیکٹس بھی ڈسکس کیے ہوں گے، اس کے سائیکولوجیکل امپیکٹس بھی ڈسکس کیے ہوں گے، اور اس کی کنیکشن ود آئیڈینٹی کو بھی ڈسکس کیا ہوگا. بس فائنل کنکلوژن میں اس کو جسٹ لنک کرو ایک دوسرے کے ساتھ. کامن مسٹیکس جو ایوائڈ کرنے ہیں وہ ہے صرف سٹوری ریٹیل کرنا، irrelevant باتیں لگنا، اسٹرکچر نہ فالو کرنا، ایگزامپلز نہ دینا، اور کوسچن سے ہٹ جانا. آپ نے ان سب مسٹیکس کو ایوائڈ کرنا ہے. ہمیشہ سمپل بٹ فارمل انگلش یوز کرو، پیراگرافس کلین رکھو، کی ورڈز یوز کرو جیسا کہ تھیم، سمبل، ایمیجری. آنسر کو آرگنائزڈ رکھو اور پریکٹس ضرور کرو، کیونکہ ہمیشہ پریکٹس سے ہی آپ ایک پراپر اسٹرکچر فالو کر سکتے ہیں. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اگر میں ایک فائنل ٹچ دوں تو لٹریچر کے آنسرز کو اٹیمپٹ کرتے ہوئے آپ کو سب سے پہلے انٹروڈکشن لکھنا ہے، جس میں مین پوائنٹس کو انٹروڈیوس کرنا ہے کہ آپ کن کن پوائنٹس کو ایکسپلین کریں گے. دین باڈی پیراگراف لکھنا ہے جس میں آپ ان مین پوائنٹس کو الگ الگ پیراگراف میں ایکسپلین کریں گے، اور آخر میں کنکلوژن دینا ہے، اور کنکلوژن میں ان مین پوائنٹس کو ریپیٹ کر کے ایک فائنل ٹچ دینا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ، لٹریچر کے پیپرز میں آپ کو ہیڈنگز کبھی بھی نہیں دینے. ہیڈنگز ہمیشہ سائنس کے پیپرز میں دی جاتے ہیں، لٹریچر کے پیپر میں جسٹ پیراگراف پر فوکس کیا جاتا ہے. اینڈ یہی سیم پیٹرن ہے CSS اینڈ PMS میں ایسے اٹیمپٹ کرنے کا. اگر آپ ان ٹیکنیکس کو فالو کرتے ہیں تو آپ صرف پاس نہیں بلکہ ہائی مارکس لے سکتے ہیں، کیونکہ لٹریچر صرف سمجھنے کا نہیں، صحیح طریقے سے لکھنے کا سبجیکٹ ہے. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ لٹریری پیپر کو پراپرلی اٹیمپٹ کرنے کا میتھڈ سمجھ چکے ہوں گے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آ گئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک، شیئر اینڈ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں. اللہ حافظ.